کیا آپ بھی زندگی کی پریشانیوں سے تنگ ہیں؟ دل بے سکون ہے، رزق تنگ ہے، رشتوں میں محبت ختم ہو گئی ہے؟ تو آج میں آپ کو جو ایسے پاکیزہ اسم الہی کا ذکر بتاؤں گا جو دل کو سکون سے بھر دیں گے، زندگی کو خوشیوں سے بھر دیں گے۔ ہر کوئی آپ کے قابو میں آ جائے گا، ہر کوئی آپ کے نقش قدم پر چلے گا۔ آپ جس کا نام لے کر یہ وصیفہ پڑھیں گے، اللہ اس کے دل میں ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ دنیا آپ سے اس محبت کا راز پوچھنے پر مجبور ہو جائے گی۔ اگر میں کہوں کہ قرآن مجید میں دو ایسے نام الہی موجود ہیں جو آپ کے رزق، محبت، سکون کے دروازے کھول سکتے ہیں، وہ نام یا لطیفو یا ودودو ہے۔ آج آپ نے یا لطیفو یا ودودو کو 11 کالی مرچوں پر بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ یہ جادو کی طرح سرکتا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو کئی مہینے، کئی گھنٹے، کئی راتوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ یہ بہت جلدی اثر کرنے والا عمل ہے۔ بعض اوقات اللہ والے فرماتے ہیں کہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں ہوتا ہے، آپ کا دشمن آپ کے سامنے ہاتھ جوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آپ جس کا نام لے کر یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہیں، وہ آپ کا غلام، آپ کا متی ہونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ محبت کا، عشق کا، کامیابی کا، رزق اور دولت کا، گھر میں سکون و برکت کا ایک ایسا طاقتور عمل ہے کہ جسے کرنے کے بعد آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وصیفہ بتانے کا حق ادا کیا ہے۔ آپ نے صرف 11 کالی مرچیں جو آپ کے گھروں میں کھانے میں استعمال ہوتی ہیں، ثابت کالی مرچیں لے کر آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ یا لطیفو یا ودودو کو پڑھنا ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے آپ کی سکرین پر دکھا دیا ہے تاکہ آپ دیکھ کر پڑھ لیں، زبانی آتا ہے زبانی پڑھ لیں، جس طرح آپ کو بہتر لگتا ہے۔ کچھ بھی کھلانے پلانے کی بالکل ضرورت نہیں۔ آپ نے صرف نام لے کر، یا آپ کے پاس تصویر موجود ہے تو تصویر پر آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تصویر موجود نہیں تو آپ اس کی تصویر کو موبائل پر کھول کر پڑھ سکتے ہیں۔ اگر موبائل پہ بھی تصویر موجود نہیں تو آپ نے صرف اس کا نام لینا ہے، تصور میں اس بندے کو لاتے ہوئے 11 کالی مرچوں کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر یا لطیفو یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ آج تک آپ نے یا لطیفو یا ودودو کے بہت سے اعمال پڑھے ہوں گے، بڑی تسبیحات پڑھی ہوں گی، بڑے بڑے چلے کیے ہوں گے، لیکن آج میں بزرگوں کا ایک ایسا طاقتور عمل بتانے جا رہا ہوں جو ایک خاندانی عمل ہے، اور خاندان سے باہر جانے کے لیے اس عمل کو کئی سال لگ گئے، اور آج الحمدللہ اجازت کے ساتھ آپ کے حوالے کروں گا۔ یہ ہمارے بزرگوں کی میراث بھی ہے، اور آج تک جسے بتایا، جس مقصد کے لیے یا لطیفو یا ودودو پڑھنے کو کہا، بتائے گئے طریقے سے جس نے پڑھا، اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ یہاں تک کہ بہت سی بیٹیاں جو طلاق کی نوبت کی وجہ سے اپنے گھر میں آ چکی تھی، طلاق کے لیے یا لطیفو یا ودودو پڑھنے سے شوہر خود آ کر گھر سے لے جاتا ہے۔ اگر آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ اس عمل کو کریں، وہ بندہ خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گا، آپ سے محبت کا اظہار کرے گا، آپ سے شادی بھی کرے گا۔ اس عمل کے بڑے فیض و برکات ہیں۔ دیکھیں، آج کے دور میں اکثر بہن بھائی ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ جب شادی یا کسی بھی خوشی کا ماحول آتا ہے تو بڑوں کو جا کر منانا پڑتا ہے، منت سماجت کرنا پڑتی ہے، لیکن آج آپ کو منانے سے پہلے یا لطیفو یا ودودو کا یہ خاص عمل کر کے دیکھنا۔ انشاءاللہ آپ کو منانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کی روٹھی ہوئی بہن ہے، ناراض شوہر ہے، بیوی ہے، بھائی ہے، کوئی بھی انسان ہے، وہ خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ اللہ اس کے دل میں ایسے نرمی عطا فرمائے گا، کیونکہ یا لطیفو کا لفظی معنی ہے باریک بینی والا، انتہائی مہربان اور نرمی سے نوازنے والا۔ وہ ذات جو بندوں کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کو بھی جانتا ہے اور نہایت حکمت کے ساتھ عطا فرماتا ہے۔ یا لطیفو کے بے شمار معنی ہیں، بے شمار فیض و برکات ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا نام اللطیف کئی جگہ پر آیا ہے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 19 میں اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی لطیف ہے، جس سے چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ اسی طرح سورہ یوسف کی آیت نمبر 100 کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بے شک میرا رب جو چاہے باریک بینی سے عطا کرنے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یا لطیفو کا ذکر اللہ کی صفت رحمت و کرم کا یاد کرنا ہے۔ یہ رزق اور آسانی کے لیے خاص مؤثر ہے۔ یہ دنیا کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے، دنیا پر غلبہ پانے کے لیے پڑھا جاتا ہے،
ہر مقصد میں کامیابی کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے ناموں کے ذریعے دعا کرنے کی تعلیم دی ہے۔ حدیث کی روشنی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو ان کو یاد کرے، ان کے ذریعے دعا کرے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے حدیث آپ کو بتا رہا ہوں۔ لہٰذا یا لطیفو اللہ کا ایک عظیم نام ہے جس کے ذریعے دعا کرنا باعث برکت اور قبولیت ہے۔ یا لطیفو کی فضیلت و برکت بے شمار ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ کون کون اس وظیفے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یا لطیفو کو آپ دل کے سکون، مشکلات کے حل کے لیے پڑھ سکتے ہیں، رزق میں کشادگی کے لیے پڑھ سکتے ہیں، چھپی ہوئی پریشانیوں، غموں، دکھوں کو دور کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، سختی کو نرمی میں بدلنے کے لیے اور دشمن کے شر سے بچنے کے لیے اور کسی کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ یا لطیفو کے مزید فیض و برکات بتاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ آپ نے یا لطیفو کو یا ودودو کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ اس طرح یا ودودو کے بھی بڑے فیض و برکات ہیں۔ یا ودودو اللہ تعالیٰ کے نام مبارک میں سے ایک نام ہے جس کا لفظی معنی ہے بے حد محبت کرنے والا، اپنے بندوں پر رحمت و شفقت فرمانے والا، وہ ذات جو ایمان والوں سے محبت کرتی ہے اور ان پر فضل و کرم فرماتی ہے۔ قرآن مجید میں یا ودودو بے شمار جگہ پر آیا ہے، لیکن سورۃ البروج کی آیت نمبر 14 کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ وہ بڑا بخشنے والا، بہت محبت کرنے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یا ودودو اللہ کی صفت محبت و رحمت ہے، جو بندے کی توبہ اور رجوع پر اس کو معاف کرتا ہے اور اپنی محبت سے نوازتا ہے۔ اسی طرح حدیث کی روشنی میں ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے ناموں کے ذریعے دعا کرنے کی تعلیم دی کہ اللہ کے 99 نام ہیں، جو ان کو یاد کرے، ان کے ذریعے دعا کرے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لہٰذا یا ودودو سے دعا کرنا سنت کے مطابق ہے۔ یا ودودو کے بے شمار فیض و برکات ہیں، جن میں سے آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ کون کون یا ودودو سے فائدے اٹھا سکتا ہے۔ یا ودودو کو آپ دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ میاں بیوی کے لیے پڑھے، شوہر بیوی کے لیے پڑھے، ساس بہو کے لیے پڑھے، بہو ساس کے لیے پڑھے، آپ دیورانی جیٹھانی کے لیے پڑھیں، نافرمان اولاد کے لیے پڑھیں۔ میاں بیوی کے تعلقات میں الفت و سکون کے لیے بہت بہتر ہے، مشکلات اور غم کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے، اللہ کے قریب ہونے میں اور محبت حاصل کرنے کے لیے بہترین ذکر یا ودودو ہے۔ لیکن جب یا اللہ یا ودودو یا لطیفو یعنی اللہ کے 2 صفاتی نام جو آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہی ہیں، یا لطیفو یا ودودو کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو ان کی تاثیر و طاقت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور جب ان کو 11 کالی مرچوں پر بزرگوں کے بتائے گئے طریقے سے پڑھا جاتا ہے تو پھر دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھتی ہے۔ آج جو بیٹیاں طلاق کی نوبت کی وجہ سے پریشان ہیں، جو ماں باپ بیٹی کے روشن نصیب کے لیے پریشان ہیں، اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، آپ اسے مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، اسے اپنا بنانا چاہتے ہیں، اسے اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، اس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، آج اس عمل کو پڑھیں۔ انشاءاللہ دنیا کی تمام طاقتیں ایک طرف ہو جائیں، لیکن اللہ کے یہ نام 11 کالی مرچوں پر پڑھنے کے بعد اللہ آپ کو ایسی کامیابی، ایسی محبت، ایسا سکون، ایسی برکت، ایسی خوشیاں عطا فرمائے گا کہ دنیا کی تمام طاقتیں آپ کو تباہ و برباد نہیں کر سکتی۔ تو بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ دیکھیں، ہماری ناکامی کی 2 سے 3 بڑی وجہ ہے۔ ایک تو ہم ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھتے۔ جب آپ ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھتے، عمل کی کوئی ایک بات بھی آپ سے مس ہو جائے تو وظیفے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ یار 5 سے 7 منٹ 8 منٹ کی یہ ویڈیو مکمل دیکھ کر، یہ بزرگوں کے بتائے ہوئے اعمال ہیں، انہی کے طریقے سے عمل کرو۔ جب آپ عمل کر لو گے تو آپ کو فائدے بھی ہوں گے۔ جب آپ اپنی من مرضی کرتے ہیں
ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھتے ہیں، پھر وظیفے کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ کو 11 کالی مرچیں چاہیے۔ آپ جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اس کی تصویر چاہیے۔ تصویر نہیں موجود تو موبائل پر کھول لیں، موبائل پر نہیں موجود تو آپ اس کو تصور میں رکھ کر یہ وظیفہ پڑھیں۔ آپ اس وظیفے کو جانی دشمن کے لیے پڑھ سکتے ہیں، شوہر بیوی کے لیے پڑھ سکتا ہے، بیوی شوہر کے لیے پڑھ سکتی ہے، ماں باپ نافرمان بگڑی ہوئی اولاد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، آپ جس سے محبت کرتے ہیں، جس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کی کہیں رشتے کی بات چل رہی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ ہو جائے، آپ اس بندے کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اتنی تفصیل سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عمل کوئی عام عمل نہیں، یہ ہمارے بزرگوں کی میراث ہے، اور پہلی بار اسے فی سبیل اللہ سب کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اگر آپ ابھی بھی اس عمل کو نہیں کرتے تو آپ اپنے پیروں پر کلہاڑی خود ماریں گے۔ میرے نزدیک آپ اپنی کامیابی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہیں۔ آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ صبح فجر کے بعد پڑھیں، ظہر کے بعد پڑھیں، عصر کے بعد پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے، لیکن بزرگوں نے جو 3 وقت بتائے ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ یا تو صبح فجر کے بعد اس عمل کو پڑھیں، یہ پہلی کامیابی کا راز ہے، یا پھر نماز عصر کے بعد پڑھیں، یا پھر رات کو سونے سے پہلے آپ اس عمل کریں۔ یہ 3 وقت بڑے قبولیت کے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جب چاہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ دیکھیں، درود کے بغیر کوئی بھی وظیفہ نامکمل ہے، اور جس کام کے شروع میں درود پڑھا جاتا ہے اللہ اس میں آسانیاں پیدا فرماتا ہے، وہ کام ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے کم از کم 7 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھیں۔ اگر کسی کو نہیں آتا تو پھر آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کرنی ہے کہ نماز والا درود ابراہیم پڑھیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ نیت کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ کس انسان کے لیے، جس مقصد کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اس کی تصویر کو اپنے سامنے رکھیں۔ تصویر نہیں تو موبائل پر، موبائل نہیں تو آپ اس کو تصور میں رکھتے ہوئے آپ نے اس کا نام جو لینا ہے اس کی والدہ کے ساتھ لینا ہے، کیونکہ دنیا میں ہم والد کے نام سے جانے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے رجسٹر میں ہم والدہ کے نام سے پکارے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ کسی علی نام کے لڑکے کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، تو اس کی والدہ کا نام مریم ہے، تو آپ نیت کریں گے کہ میں علی مریم کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ اسی طرح آپ نے والدہ کا نام لے کر نیت کرنی ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ والوں کی کامیابی کا دوسرا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں، پہلا راز میں بتا چکا ہوں۔ ہمیں آج بتایا جاتا ہے کہ آپ اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں، آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن بزرگوں نے اس وظیفے کو پہلے اللہ کو پکارا، اللہ کی توجہ پائی، اللہ کے قریب ہوئے، پھر اپنی مشکلات پریشانیاں سامنے رکھ کر اللہ سے اپنی حاجتیں مرادیں پوری کروائی۔ اسی طرح آپ نے پہلے یا ربانا یا ربانا یا ربانا پڑھ کر اللہ کو پکارنا ہے۔ یا ربانا کا لفظی معنی ہے کہ اے میرے رب، اے میرے رب۔ جب آپ یا ربانا یا ربانا یا ربانا پکارتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں، اللہ آسمان سے فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ دیکھو یہ کون اپنے رب کو اتنی تڑپ کے پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں کہ آپ کا وہ بندہ فلاں گلی فلاں کوچے سے بیٹھ کر آپ کو یاد کر رہا ہے۔ اللہ کی توجہ پانے کے بعد آپ نے یا ربانا کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا ربانا 1 بار ہو گیا، یا ربانا 2 بار ہو گیا، یا ربانا 3 بار ہو گیا۔
اس طرح آپ نے یا ربانا یا ربانا یا ربانا کو صرف 11 بار پڑھ کر اللہ کی توجہ پانے کے بعد، اللہ کی قربت پانے کے بعد، اللہ کی نظر میں آنے کے بعد اب یا لطیفو یا ودودو کو پڑھنا ہے۔ اللہ کے سامنے اپنے مدعے کو رکھنا ہے کہ میں اس بندے کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہوں، اس دشمن کے دل میں نرمی پیدا کرنا چاہتا ہوں، نافرمان اولاد کو تیر کی طرح سیدھا کرنا چاہتا ہوں، شوہر کو اپنے قابو میں کرنا چاہتی ہوں۔ اب آپ نے اگر تو تصویر موجود ہے تو سونے پر سہاگا ہے، تصویر پر دیکھتے ہوئے یا لطیفو یا ودودو یا لطیفو یا ودودو یا لطیفو یا ودودو کو پڑھنا شروع کریں۔ میرا یقین کریں کہ جب آپ یا لطیفو یا ودودو کو تصویر پر نظر رکھتے ہوئے پڑھتے چلے جائیں گے یا اس بندے کو اپنے تصور میں رکھتے ہوئے پڑھتے چلے جائیں گے، اللہ اس کے دل میں ایسی نرمی عطا فرمائے گا کہ وہ خود آپ کے پاس چل کر آنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اللہ آپ کے محبوب کے دل میں ایسی محبت کا چراغ جلائے گا کہ وہ دنیا والوں کے سامنے آپ سے اپنی محبت کا اظہار کرے گا، آپ سے شادی بھی کرے گا، اپنے ماں باپ سے لڑ جائے گا، بہن بھائیوں سے لڑ جائے گا، دنیا والوں کے سامنے ڈٹ جائے گا، لیکن آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ سے محبت کا اظہار کر کے شادی بھی کرے گا۔ اسی طرح اگر آپ کے گھر میں جوان بیٹیوں میں طلاق کی نوبت آن پہنچی ہے، کسی کو کچھ کھلانے پلانے کی ضرورت نہیں، کسی کو منانے کی ضرورت نہیں، کسی کو منت سماجت کرنے کی ضرورت نہیں، بیٹی بیوی گھر بیٹھ کر شوہر کے لیے یہ وظیفہ پڑھے۔ شوہر جو مارتا ہے، پیٹتا ہے، آپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، خود آ کر آپ کو آپ کے گھر سے لے جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ کی اولاد شرابی ہو چکی ہے، زانی ہو چکی ہے، بگڑ چکی ہے، ماں باپ پر ہاتھ اٹھاتی ہے، برے اعمال کرتی ہے، آپ یہ وظیفہ ان کا نام لے کر پڑھیں، اولاد تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی۔ اسی طرح رشتہ داروں میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، بہن بھائیوں میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، اختلافات اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ لوگ ایک گلی میں رہ کر، ایک گھر میں رہ کر ایک دوسرے کو بلانا پسند نہیں کرتے۔ ماں باپ اپنے بچوں میں محبت کے لیے، حسن سلوک کے لیے کریں، بہن بھائی ایک دوسرے کے لیے کریں۔ یہ ناراضگی کو، غلط فہمی کو، لڑائی جھگڑوں کو سرے سے ختم کر دیتا ہے۔ جب یا لطیفو یا ودودو کو 11 کالی مرچوں پر پڑھ کر آگ میں جلایا جاتا ہے تو تمام فتنے، تمام فساد، تمام لڑائی جھگڑے، تمام غلط فہمیاں، تمام بدسلوکیاں آگ میں جل جاتی ہیں اور آپ کی محبت مثالی ہو جاتی ہے۔ یہ بے شمار ازمودہ اعمال میں سے ایک عمل ہے، اس عمل سے بے شمار لوگوں کے اجڑے ہوئے گھر بس چکے ہیں۔ آپ ایک بار یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کر کے دیکھیں، آپ کو اللہ کھلی آنکھوں سے معجزہ دکھائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اسے جائز مقصد کے لیے کرنا ہے۔ اگر آپ اسے ناجائز مقصد کے لیے کریں گے تو اس کی ناکامی کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ جائز مقصد کے لیے کریں گے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں محبت کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں، میں حسن سلوک، بھائی چارے کو پسند کرتا ہوں۔ جب آپ یا لطیفو یا ودودو کو محبت کے لیے پڑھیں گے، رشتوں کو جوڑنے کے لیے پڑھیں گے، بھائی چارے کے لیے پڑھیں گے، مضبوط رشتوں کے لیے پڑھیں گے، اللہ پسند فرماتا ہے، اللہ اتحاد کو پسند فرماتا ہے۔ آپ نے یا لطیفو یا ودودو کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ سن لیں اور سمجھ لیں۔ یا لطیفو یا ودودو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو یا ودودو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو یا ودودو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا لطیفو یا ودودو، یا لطیفو یا ودودو، یا لطیفو یا ودودو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھیں، جس طرح آپ کو بہتر لگتا ہے، لیکن جو تعداد میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس میں کمی پیشی نہیں کرنی۔ آپ نے 313 بار پڑھنا ہے، 313 مرتبہ یا لطیفو یا ودودو، یا لطیفو یا ودودو، یا لطیفو یا ودودو کو پڑھتے جائیں۔ اگر تصویر موجود ہے تو تصویر پر نظر رکھیں، نہیں تو تصور میں اس بندے کو رکھ کر 11 کالی مرچوں پر 313 بار یا لطیفو یا ودودو پڑھ کر پھونک ماریں، اس کی تصویر پر پھونک ماریں۔ تصویر نہیں موجود تو پھر اس بندے کے دل پر پھونک ماریں۔ اب آپ نے یا لطیفو یا ودودو کو پڑھنے کے بعد تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے بغیر یہ وظیفہ
नामुकम्मल है, मुकम्मल हो ही नहीं सकता। सबसे इम्पोर्टेंट बात, देखें बहुत से लोग या लतीफ़ु या वदूदु के अमल बताते हैं, लेकिन जब तक आपके दिल में नफ़रत मौजूद है, आपके महबूब, आपके बहन भाई, आपके रिश्तेदार जिसको आप अपने काबू में कर रहे हैं, आपका बॉस है, सीनियर है, कोलीग है, देवरानी है, जेठानी है, कोई भी इंसान है, जब तक उसके दिल में आपके लिए नफ़रत की एक चिंगारी भी बाकी है, आप जितने भी वजीफ़े कर ले आपको फ़ायदा नहीं होगा। आपके वजीफ़ों का फ़ायदा होगा, चंद दिन फ़ायदा होगा, फिर लड़ाई झगड़े, फिर चंद दिन फ़ायदा होगा, फिर कोई मसला मसाइल। अगर आप पक्का हल चाहते हैं, आप अपने रिश्तों को हमेशा के लिए मजबूत करना चाहते हैं कि दोबारा कभी किसी तरह की गलत फहमी ना आए, कभी किसी तरह की मुश्किल परेशानी ना आए, तो आपने या लतीफ़ु या वदूदु के बाद अल्लाह के 2 सिफाती नामों को पढ़ना है। मैं ये जानता हूँ कि हमारे पास बहुत से लोग ऐसे आते हैं जिनके दिल में गलत फहमियाँ होती हैं, फितने फसाद होते हैं, या किसी भी तरह का बुग़्ज़ होता है, उनके दरमियान रिश्ते कमज़ोर होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। फिर एक लोग आप पर बंदिशें लगा देते हैं, यानी मियाँ बीवी का रिश्ता किसी से बर्दाश्त नहीं होता, वो मियाँ बीवी को तबाह बर्बाद करने की नीयत से बंदिश लगा देते हैं। इसी तरह सास बहू पर बंदिश लगा देती है, बहू सास पर, यानी घर में बेसकूनी बेबरकती बढ़ती चली जाती है। यानी कि इन बंदिशों की वजह से, नज़र बद, हसद, जादू, जिन्नात की वजह से भी बहुत से लोग तबाह बर्बाद हो जाते हैं। अब आपने या लतीफ़ु या वदूदु के बाद अल्लाह के 2 सिफाती नाम या कहारू या जब्बारू को पढ़ना है। या कहारू या जब्बारू पढ़ने से, या कहारू एक गैबी मौक्कल है जिसे पढ़ते ही आपके रिश्तों में जितनी दरारें हैं, नज़र बद, हसद, जादू, जिन्नात की वजह से, अगर किसी ने बंदिश लगाई है, कोई आपको अलग करना चाहता है, आपके रिश्ते को ख़राब करना चाहता है, तो वो बंदिशें हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। और या जब्बारू पढ़ने से अगर ये इख्तिलाफ़ात लड़ाई झगड़ों की वजह से है, फितने फसाद की वजह से है, या गलत फहमियों की वजह से है, तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। यानी बंदिशें भी ख़त्म, फितने फसाद, बुग़्ज़, कीना, हसद भी ख़त्म। जब आपके दिल साफ़ हो जाएंगे, जितनी भी नफ़रत है वो ख़त्म हो जाएगी, बंदिशें ख़त्म हो जाएंगी, फिर देखें या लतीफ़ु या वदूदु के कमालात। फिर दुनिया जितनी भी कोशिश कर ले, आप कभी भी आपके रिश्ते कमज़ोर नहीं होंगे, कोई भी आपके ख़िलाफ़ नहीं जाएगा। आप इस अमल को किसी भी जायज़ मकसद के लिए, किसी भी इंसान के लिए पढ़ सकते हैं। या कहारू या जब्बारू को आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है। या कहारू या जब्बारू 1 बार हो गया, या कहारू या जब्बारू 2 बार हो गया, या कहारू या जब्बारू 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या कहारू या जब्बारू, या कहारू या जब्बारू, या कहारू या जब्बारू को 21 बार पढ़कर वजीफ़ा मुकम्मल करना है। और 1 बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ अपना मकसद लिखना है, ताकि हमारी जो इज्तिमाई दुआ होगी इस ख़ास अमल के हवाले से जिसका चिल्ला किया जाएगा, उसमें आपका नाम शामिल हो जाए। नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर उतना ही दरूद पाक पढ़े जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। अब 7 काली मिर्चों को आपने चलती आग में जला देना है, चूल्हे पर रख कर जला दें। जैसे ही ये काली मिर्चें आग में जलेंगी, राख बनकर तमाम रिश्ते, तमाम लड़ाई झगड़े, तमाम फितने फसाद, तमाम गलत फहमियाँ आग में जल जाएंगी। जब नफ़रत ही ख़त्म, फिर आपके रिश्ते मजबूत हो जाएंगे और मिसाली